بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو دوستو، کرلوش الزمان کا سیزن 4 ایک مہینے پہلے اختتام ہو چکا ہے، اور آپ کو اس بات کا پتہ ہی ہوگا کہ سیزن 5 اکتوبر میں ریلیز کیا جائے گا، اور اب 3 منتھ کے لیے ہمیں یہ سیزن دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ تو ناظرین، اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں سیزن 4 کے آخری ایپیسوڈ کے حوالے سے کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہمیں کیا کچھ دیکھنے کو ملا۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ عثمان بے نے ایک علیحدہ ریاست بنانے کا اعلان کر دیا ہے، تو سیزن 5 میں ہمیں کون سی تبدیلیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں؟ کیا عثمان بے کے لیے ایک نیا محل تیار کروایا جا سکتا ہے؟ اور کیا سیزن 5 میں ہمیں ٹائم جمپ دیکھنے کو ملے گا؟ اس کے بارے میں بات کریں گے، اور بالآخر ہمیں سیزن 4 کے اختتام میں ایک جنگ بھی دیکھنے کو ملی جو بافیوز کی جنگ تھی۔ البتہ یہ اتنی بڑی جنگ نہیں تھی جس کی توقع کی جا رہی تھی، مگر پھر بھی یہ جنگ دکھائی جانی ضروری تھی، اور اس جنگ کو دکھایا گیا۔ اور اس جنگ کے کچھ مناظر کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ براق اور جوید مطلب عثمان بے کیا سیزن 5 میں ہمیں نظر آئیں گے یا نہیں۔ اس کے بارے میں بہت ساری خبریں گردش کر رہی ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں۔ تو ناظرین، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک ہماری ہر ایک ویڈیو بآسانی پہنچ سکے۔ تو ناظرین کرام، سیزن 4 کی لاسٹ ایپیسوڈ کی ریٹنگ تو بہت کم رہی، جو کہ 6.28 تھی۔ گزشتہ اس سے پہلے جتنے بھی سیزن آئے ہیں یہ سب سے کم ریٹنگ تھی۔ تو ناظرین، یہ ریٹنگ کم ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ البتہ جو لاسٹ ایپیسوڈ تھی اس کو جلدی دکھایا گیا، اور جتنے بھی سین تھے سب کو کور کرنے کی کوشش کی گئی، مگر اس کے باوجود بھی اس سیزن کی ریٹنگ بہت کم رہی، اور عوام کی بہت کم دلچسپی اس میں نظر آئی۔ تو ناظرین، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ تو ویورز، اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ محمد بوزدک صاحب نے کچھ اداکاروں کو کم سکرین ٹائم دیا، جس میں سے ایک نور الب تھے، ان کو بھی بالکل سائیڈ لائن کر دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ براق اور جوید کے محمد بوزدک کے ساتھ کچھ تعلقات کی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ براق اور جوید کچھ معاملات میں محمد بوزدک سے اختلاف کرتے ہمیں دکھائی دیے، اور اس کا سوشل میڈیا پر بھی ہم نے چرچا سنا۔ تو ویورز، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ سٹوری کو بھی لے کر یہ ہو سکتا ہے کہ سٹوری کو صحیح انداز میں آگے نہیں چلایا گیا، جس کی وجہ سے اس سیزن کی ریٹنگ بہت کم رہی۔ اگر بات کریں گزشتہ 2 سیزن یا 3 سیزن کے بارے میں، تو پچھلے جتنے بھی سیزن آئے ہیں ان سب کی ریٹنگ اچھی تھی۔ سیزن 3 کی ریٹنگ بھی سیزن 4 سے زیادہ تھی، مگر جو سیزن 4 آیا ہے شروع میں تو اس کی ریٹنگ بہت زیادہ ہمیں نظر آئی، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ قسطنطنیہ کو دکھایا گیا اور ایک اکھاڑا دکھایا گیا، جہاں پر ہمیں ایک بہت بڑی لڑائی دیکھنے کو ملی، اور سیزن کا آغاز بہت اچھے انداز سے ہوا تھا، مگر جیسے جیسے یہ سیزن آگے جاتا گیا اس سیزن کی ریٹنگ کم ہوتی گئی۔ سیزن کی ریٹنگ کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو پہلے کردار اولف اور کنتا کازی نوس تھے ان کو بھی سائیڈ لائن کر دیا گیا، اور کسی بڑے ویلن کو نہیں دکھایا گیا۔ لاسٹ میں ہمیں تیک فور ویلنس کی انٹری دیکھنے کو ملی، اس نے بہت اچھا رول پلے کیا، اور تیک فور ویلنس کی وجہ سے سیزن کی کچھ ریٹنگ بڑھی۔ اور اگر بات کریں براق اور جوید کے بارے میں کہ براق اور جوید نے کہ اپنی اداکاری اس سیزن میں صحیح انداز میں کی، تو ناظرین ہماری رائے تو یہی ہے کہ براق اور جوید نے اپنی اداکاری میں کسی قسم کی کسر نہیں چھوڑی، مگر اس کے باوجود جو سٹوری تھی اس کو صحیح انداز سے آگے نہیں چلایا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ اس سیزن کی جو ریٹنگ تھی وہ سب سے کم رہی۔ تو ناظرین، آپ کے نزدیک سیزن کی ریٹنگ کم ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہمیں اپنی رائے کے بارے میں کمنٹ کر کے بتائیے گا، اور جو سیزن 4 میں غلطیاں ہوئی ہیں اس کے بارے میں بتائیے گا کہ سیزن 4 میں ایسی کون سی غلطیاں ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے عوام کی اس میں دلچسپی کم ہوئی۔ تو ناظرین، اگر بات کریں سیزن 4 کی لاسٹ ایپیسوڈ کے حوالے سے جس میں ہمیں بافیوز کی جنگ دیکھنے کو ملی،
تو ویورز جیسا کہ ہم پہلے ہی آپ کو بتا چکے تھے کہ بافیوز کی جنگ 1302 عیسوی میں لڑی گئی تھی، اور یہ جو دورانیہ دکھایا جا رہا تھا یہ بالکل وہی وقت تھا جب بافیوز کی جنگ ہوئی تھی۔ تو ویورز بافیوز کی جنگ کو دکھا دیا گیا، مگر یہ خاطر خواہ جنگ نہیں تھی جیسا کہ سیزن 2 کے آغاز میں دکھائی گئی تھی۔ وہ ایک بہت بڑی جنگ تھی، اور اگر بافیوز کی جنگ کو بھی اس جنگ کی طرح دکھایا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ سیزن کی ریٹنگ اچھی ہو جاتی، مگر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس سیزن کی بہت سی ایپیسوڈ ڈیلے ہوتی رہیں، جیسا کہ ترکی میں زلزلہ آیا، اس کی وجہ سے بھی سیزن کی شوٹنگ 2 منتھ کے لیے روکی گئی، اور اس کے بعد بھی ترکی میں الیکشن کی وجہ سے اس سیزن کی بہت سی ایپیسوڈ پوسٹ پون ہوتی رہیں، اور یہی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس سیزن کو زیادہ اہمیت نہیں دی گئی، اور شوٹنگ بھی صحیح طریقے سے مکمل نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے اس سیزن کی ریٹنگ کم رہی۔ تو ویورز جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ترکی میں فروری میں زلزلہ آیا تھا، اور اس زلزلے کی وجہ سے کافی زیادہ اموات ہوئی تھی، جس کی وجہ سے بہت سی نشریات بند کر دی گئی تھی، اور کرلوش السمان کو بھی 1 منتھ کے لیے ڈیلے کر دیا گیا تھا، اور اسی وجہ سے کرلوش السمان کی جو سٹوری ہے اس کو صحیح انداز سے آگے نہیں بڑھایا جا سکا، اور یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ عوام میں کرلوش السمان کی دلچسپی کم ہو گئی ہو۔ تو ویورز ہماری تو یہ رائے ہے جو ایپیسوڈ ڈیلے ہوئیں اس کی وجہ سے جو سیزن کی ریٹنگ ہے وہ کم ہوئی۔ تو ویورز آپ کی اس بارے میں جو بھی رائے ہو ہمیں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اور بات کر رہے تھے بافیوز کی جنگ کے حوالے سے، تو دوستو بافیوز کی جنگ کو جیسا دکھایا جانا چاہیے تھا ویسا نہیں دکھایا گیا، مگر یہ ہے کہ بافیوز کی جنگ دکھا دی گئی۔ یہ جنگ تو چھوٹی سی تھی، مگر یہ ہے کہ سیریز کو ہسٹوریکل انداز سے آگے بڑھایا گیا، اور جتنے بھی تاریخی واقعات تھے اس کو دکھانے کی کوشش کی گئی۔ تو ناظرین کرام بافیوز کی جنگ کو دکھایا جانا بھی ضروری تھا، کیونکہ یہ ایک تاریخی واقعہ تھا، اور اگر اس تاریخی واقعے کو نہ دکھاتے تو ہو سکتا ہے کہ کرلوش السمان کی ریٹنگ اور زیادہ بھی کم ہو جاتی۔ تو ناظرین بافیوز کی جنگ سیزن 4 کے اختتام میں ساحل سمندر کے کنارے لڑی گئی، جہاں پر تیک فور ویلنس نے خود کو کماندار مظلوم نامزد کر دیا، جو کہ بافیوز کی جنگ میں ایک تاریخی کماندار تھا، اور عثمانیوں کی اس جنگ میں فتح کے بعد وہ وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ اس کی موت کا ذکر تو نہیں ملتا، مگر جو کماندار مظلوم تھا وہ اس جنگ میں بازنطینیوں کی قیادت کر رہا تھا، اور دوسری طرف عثمان بے ترکوں کی قیادت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے بالا خاتون اور عثمان بے کی گھڑ سواری کا بھی سین دیکھا، جو کہ ہم ہر سیزن میں دیکھتے آئے ہیں۔ اس سین کی خاص وجہ یہ ہے کہ عثمان بے کی جو گھڑ سواری کی سکل ہیں وہ بہت زیادہ امپروو ہو چکی ہیں، اور اس سے پہلے عثمان بے کبھی ایسے گھڑ سواری کرتے ہوئے نظر نہیں آئے جیسا کہ اس سین میں نظر آئے، اور عثمان بے نے اپنی جو گھڑ سواری کی صلاحیت ہے اس کو کافی حد تک بہتر کیا ہے۔ تو یہ سین بھی بہت زیادہ اچھا تھا، اور جو اینڈ میں عثمان بے نے ایک علیحدہ ریاست بنانے کا اعلان کیا تو یہ سین بھی دکھایا جانا چاہیے تھا، کیونکہ یہ جو دور دکھایا جا رہا ہے اس دور میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی جا چکی تھی، اور اگر یہ سین ہمیں نہ دیکھنے کو ملتا تو ہو سکتا ہے کہ کرلوش السمان پر سوشل میڈیا میں اور دوسرے پلیٹ فارم پر اور زیادہ تنقید شروع ہو جاتی۔ تو ویورز آپ کو لاسٹ ایپیسوڈ کیسی لگی اس بارے میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اگر بات کریں سیزن 4 میں کون سی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں تو ناظرین اس کے بارے میں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ بہت سی خبریں آ رہی ہیں کہ سیزن 5 میں کچھ نئے چہروں کو کاسٹ کیا جائے گا، اور جو پرانے چہرے ہیں ان کا سیزن 5 میں کردار ختم ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام وہ کون سے ایسے کردار ہیں جن کو ہم سیزن 5 میں نہیں دیکھ سکیں گے، اس کے بارے میں آپ کو اگلی آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے، اور سیزن 5 میں کیا ٹائم جمپ ہمیں دیکھنے کو ملے گا، اور عثمان بے کی کیا لک چینج ہو سکتی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو ناظرین یہ تھی ہماری ویڈیو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اسے اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجیے گا۔ تو ناظرین کرلوش السمان کی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ اور نیوز کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور فالو کریں، اور آپ کا کرلوش السمان کے حوالے سے جو بھی کویسچن ہو آپ ہمیں کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو ویورز اگلی ویڈیو میں کرلوش السمان کی نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔